لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، السلام علیکم. آج کی ہماری تقریر کا موضوع ہے شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کے درمیان عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات طبعی موت کی وجہ سے ہوئی، یعنی پہلے آپ قدرتی طور پر بیمار ہوئے، پھر اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا. حالانکہ ایسا نہیں. دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تھا، اور اسی زہر کے اثر کی وجہ سے مسلسل آپ بیمار رہے اور آخرکار آپ کی شہادت ہوئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیے جانے کے متعلق صحیح بخاری کی یہ حدیث ملاحظہ کریں. ہم سے عبداللہ ابن عبد الوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد ابن حارث نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ہشام ابن زید سے، انہوں نے انس ابن مالک سے. ایک یہودی عورت زینب زہر آمیز بکری آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس تحفہ لائی. آپ نے اس میں سے کچھ کھایا. صحابہ سے فرمایا تم نہ کھاؤ، اس میں زہر ہے. اس عورت کو پکڑ کر لائے، پوچھا اس کو قتل کر ڈالیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انس نے کہا میں اس زہر کا اثر آپ کے تالوؤں میں برابر دیکھتا رہا. اس کا حوالہ ہے کتاب الہبا، باب قبول الہدیہ من المشرکین، جلد اول، صفحہ 1038، حدیث نمبر 2437. سامعین اکرام، صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ خادم رسول حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے دوران ایک یہودی عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بکری بطور تحفہ لائی جس میں زہر ملا ہوا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا اور اصحاب سے کہا تم نہ کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا. یہ سن کر لوگ اس عورت کو پکڑ کر لے آئے اور آن حضرت سے اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کی. آپ نے منع فرمایا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں اس زہر کا اثر آپ کے تالوؤں میں برابر دیکھتا رہا. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنگ خیبر کے دوران آن حضرت کو ایک بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا تھا. آپ نے اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا جس کا اثر خادم رسول حضرت انس ابن مالک آپ کے تالوؤں میں برابر دیکھتے رہے. یعنی اس زہر سے آپ کا جسم مبارک متاثر ہوا اور اس کا اثر آپ کے تالوؤں میں مسلسل نظر آتا رہا. یہ زہر آلود گوشت چونکہ آپ نے قلیل مقدار میں کھایا تھا، اس لیے آپ کی موت فوراً واقع نہیں ہوئی، بلکہ رفتہ رفتہ یہ زہر اثر کرتا رہا اور کچھ سالوں بعد آپ کی شہادت ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق یہ حدیث ملاحظہ کریں. باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کا سورہ زمر میں یہ فرمانا کہ اے پیغمبر تجھ کو بھی مرنا ہے، وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر تم قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے جھگڑو گے. اور یونس نے زہری سے روایت کی
عروہ نے کہا، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یوں فرماتے تھے، عائشہ مجھ کو اب تک اس زہر آلود بکری کا گوشت کھانے کی تکلیف معلوم ہوتی ہے جو خیبر میں نے کھایا تھا۔ اب مجھ کو معلوم ہوا اس زہر کے اثر سے میری زندگی کی رگ کٹ گئی۔ اس کا حوالہ ہے کتاب المغازی، باب مرض النبی و وفاتی، جلد دوم، صفحہ 758، باب نمبر 553۔ سامعین کرام، یہ حدیث امام بخاری نے باب حضرت کی بیماری اور وفات کا بیان کے ذیل میں درج کی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور وفات اسی زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت اپنے مرض موت میں آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، مجھ کو اب تک اس زہر آلود بکری کا گوشت کھانے کی تکلیف معلوم ہوتی ہے جو خیبر میں نے کھایا تھا۔ یعنی جنگ خیبر کے دوران جو زہر آلود بکری کا گوشت ایک یہودی عورت آپ کے پاس بطور تحفہ لائی تھی اور آپ نے اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا تھا، اسی کے کھانے کی تکلیف آپ کو برابر ہوتی رہی، اور اس کا اثر آپ کے خادم انس ابن مالک آپ کے تالوؤں میں برابر دیکھتے رہے، اور یہ تکلیف آپ کی وفات تک رہی۔ حضرت کے آخری جملے، اب مجھ کو معلوم ہوا اس زہر کے اثر کی وجہ سے میری زندگی کی رگ کٹ گئی، سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سامعین کرام، جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں مارا جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے، خواہ وہ تلوار سے مارا جائے یا زہر سے۔ قرآنی آیت کے مطابق شہداء مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اس قرآنی آیت سے ثابت ہوا کہ شہید زندہ ہے۔ صحیح بخاری کی ان دو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید اور زندہ ہیں۔ اب جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ سمجھ کر انہیں سلام کرنے، دعا کی درخواست کرنے، توسل کرنے، نظر و نیاز کرنے، شفاعت کی درخواست کرنے، ان کے آثار سے تبرک چاہنے اور ان سے کسی بھی قسم کا وسیلہ طلب کرنے کو ناجائز و حرام اور شرک و بدعت قرار دیتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کی تصحیح کر لیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید اور زندہ ہونا ثابت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔